بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، آج صبح کو میں سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہا تھا۔ 104 نمبر آیت پر سے میرا گزر ہوا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اس معاشرے کے اندر کامیاب معاشرہ رہنے کے لیے، اس دنیا میں کامیابی کی زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول بتا رہا ہے، ایک قاعدہ بتا رہا ہے کہ جب تک تم لوگ اس اصول اور اس قاعدے کے اوپر گامزن رہو گے تم کامیاب رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کچھ لوگوں کو ایسے تیار رہنا چاہیے جو یدعون الی الخیر، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، خیر کی طرف دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے کام کا بھلی بات کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر اور بری بات سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور ایسا نہ بن جانا ان لوگوں کی طریقے سے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، ہنود ہوں، نصارہ ہوں، کوئی بھی قوم ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جو لوگوں نے آپس میں فرقہ بندی کر لی، گروپ بندی کر لی، اختلاف کر لیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام، بینات، واضح دلائل آنے کے باوجود بھی اختلاف کیا، واضح دلائل آنے کے باوجود بھی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف رہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور وہ عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں بیان کیا ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، تو میرا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ پہلی آیت ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کو بنانے کے لیے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ایک گھر ہے، ایک محلہ ہے، ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے یا ایک ملک ہے، اس کے سیدھے اور درست رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اصول رکھے ہیں، 4 اصول۔ اور اگر جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس سے پہلی والی 1-2 آیت کو لے لیں تو ان 2 آیتوں میں 2 اصول بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 اصول بیان کیا ہے۔ پہلا اصل اور قاعدہ کیا ہے کہ انسان اپنے کو درست کرے، اپنے اچھا بنے۔ وہ انسان کبھی بھی کسی کو اچھے بنانے میں کامیاب نہیں ہوگا جو خود اچھا نہیں ہوگا، جو خود اچھا۔ آپ خود جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو سچائی کی تعلیم دیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ سامنے آپ کے لحاظ میں، آپ کے ڈر سے، چاہے کچھ لوگ کہہ لیں لیکن پیٹھ پیچھے، اور آپ کی بات کا اثر لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اچھا بن جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟
اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے بعد میں کسی کو شرک نہ کیا جائے. یہ ہے اصل تقویٰ. اللہ کی عبادت کی جائے جس کے لیے ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو مانا جائے، اور جن باتوں سے روک دیا ہے رک جایا جائے. یہ انسان کے صلاح کے لیے کافی ہے، انسان اچھا بن جائے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسی حالت میں تمہاری موت بھی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ہفتہ بہت اچھے بنے رہے، ایک سال بہت اچھے بنے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ مسجد میں بہت اچھے بنے رہے اور باہر گئے تو برائیاں کرنی شروع کر دیا. یہ نہیں کہ دین کی مجلس میں بیٹھے رہے تو آپ کا دل بڑا نرم ہوا اور باہر نکلنے جانے کے بعد آپ کا دل بالکل پتھر ہو جائے. یہ نہیں. یہ تقویٰ جو ہے حق تقاتہ، یہ موت تک باقی رہنا چاہیے. اسی لیے دیکھیں شریعت کے اندر ہر ایسے کام سے منع کیا گیا ہے وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی کیوں نہیں ہے، صدقہ کرنا ہی کیوں نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اگر وہ انسان 1-2 دن بڑی محنت سے کرتا ہے اور تیسرے دن چھوڑ دیتا ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. ایک دن آپ نماز پڑھنے پر آئے تو فرض بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی ہیں، نفل ہیں. دیکھیے صبح سے شام تک آپ نے 100 رکعتیں پڑھ لی، اور جب معاملہ چھوڑنے پر آیا تو فرائض کے لیے بھی قریب نہیں آتے ہیں. شریعت اس کو پسند سے منع کرتی. اس سے اسلام نے منع کیا ہے. اصل کیا ہونا چاہیے کہ جو کام شروع کیا ہے اللہ کے لیے اس کے اوپر. اسی لیے جن صحابہ اور تابعین نے اس چیز کو سمجھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک قافلہ آ گیا، ایک وفد آ گیا. آپ اس کے ساتھ مشغول ہو گئے یہاں تک کہ دیر ہو گئی، اور آپ نے ظہر کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے اسے نہیں پڑھی، اسے نہیں پڑھی. وہ کب پڑھی ہے آپ نے؟ عصر کے بعد. اب عصر کے بعد اس تاریخ سے آپ نے اپنا ایک معمول بنا لیا تھا کہ جب بھی عصر کی نماز پڑھتے تھے گھر جا کر کے 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کرتے، تاکہ جو کام اللہ کے لیے ایک بار کر لیا ہے اس کے اوپر ہمیشہ ثابت قدم رہے. ابو الخیر ایک تابعی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی کہ مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں رہے گا. کہا کوئی دن ایسا نہیں گیا. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دن کوئی صدقہ نہ کیا ہو. کل کہا بلکہ بسا اوقات مسجد میں آتے تھے تو ان کے آستین میں، آپ دیکھیں ہوں گے آج سوڈانی وغیرہ ہوتے ہیں ان کی آستین ہوتی، اس میں آج جیب بنا رہتا ہے. پہلے میں یہ نہیں دیکھا تھا، حدیث کو پڑھتا تعجب ہوتا کیسے آستین میں کوئی آدمی کیسے پیاز رکھے گا، آستین میں کیسے پیاز رکھے گا. لیکن جب یہاں آ کر کے دیکھا سوڈانیوں کا یا بعض لوگوں کا مغربی جو ہوتے ہیں ان کی آستین کیا ہوتی ہے نا. جس طریقے سے ہمارے پاکستانیوں نے اب کیا ہے پیجامے میں آستین وہ جیب بنانا شروع کر دیا ہے کہ نہیں ہے. جیب اصل قمیص کے اندر رہا کرتا ہے، لیکن اب وہ کیا کام کر دیے ہیں کہ پیجامے میں جیب بنانا ہے نا، ہو رہا ہے نا. تو اپنی قوم کی اپنی عادت ہوا کرتی ہے. تو یہ سوڈانیوں میں دیکھیں گے جیب کہاں رہتا بلکہ اوقات آستین میں جیب رہا کرتا ہے. تو جب یہ قصہ ہم نے پڑھا تعجب ہوتا تھا، لیکن جب یہاں آ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے تو بسا اوقات وہ آتے تھے تو ان کی آستین کے اندر پیاز کا ایک پوٹا، ایک حبہ، ایک دانہ لیے ہوئے. ان کے شاگرد کہتے حضرت یہ کیا ہے، اس سے آپ کے کپڑے میں بدبو آئے گی، مسجد میں آ رہے ہیں اس سے بدبو. تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ ہر مومن قیامت دن اپنے صدقے میں ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی دن خالی جائے کہ میں صدقہ نہ کروں. آج میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں تھی، وہی لے کر کے آیا ہوں. تو اگر اس قسم کے میں صحابہ اور تابعین کے واقعات
تو کتنے ایسے واقعات ملیں گے آپ کو. بلکہ مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈے نگری رحمہ اللہ نے ایک مجھے کتابچہ لکھا ہے، رسالہ، جس کے اندر صحابہ و تابعین کے وہ واقعات ذکر کیے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک کام اگر ایک بار کر لیا زندگی میں تو اس کے اوپر برابر مداومت رہا کرتی تھی. تو اصل اسلام کیا چاہتا ہے؟ کام تھوڑا کریں آپ، لیکن اس سے آپ کیا کہیں؟ برابر کرتے رہیں، چھوڑے نہیں ہیں. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی حق تقات ہی تو ہے، لیکن یہ کہاں تک رہنا چاہیے؟ بالکل آپ کی وفات تک رہنا چاہیے. تو یہ پہلا اصول ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے. دوسرا اصول کیا ہے؟ شریعت نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی معاشرہ درست اس وقت تک نہیں رہ سکتا جب تک کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑے رہے گا اور آپس میں اختلاف نہیں کرے گا. اللہ کی رسی کو جب انسان، قرآن کو، رسی کیا ہے؟ اللہ کی قرآن ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کی حدیث ہے. اصلاح بغیر اس کے ممکن ہے ہی نہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان اپنی اصلاح کرے. لیکن کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش نہ کرے. جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر کس سے دی ہے؟ اس کشتی سے دی ہے نا، کہ ایک کشتی ہے جس کے اندر لوگ سوار ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں. نیچے کی منزل والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جا کر کے پھر پانی لیا کرتے تھے، اور ظاہر بات آنے جانے میں اوپر والوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے. تو ان لوگوں نے کیا سوچا کہ ہمیں کیا ضرورت تکلیف اٹھانے کی؟ لوگوں کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے. جیسے ہم میں سے دو چار آدمی اگر کسی کمرے میں رہتے ہیں تو ایک آدمی بیچارہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، دوسرے لوگ پسند نہیں کرتے تو کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات یا تو وہ بھی خود سست ہو جایا کرتا ہے، یا دوسرے لوگوں کو اٹھانے ان کی تکلیف کے ڈر سے چپ چاپ نکلے گا، لائٹ بھی نہیں جلائے گا، بلکہ اسے وضو کرنا ہے، چلو چلیں گے مسجد میں وضو کر لیتے ہیں، یعنی لوگوں کو تکلیف ہوگی. یہ وہی الٹی سمجھ ہے. یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو بغیر متنبہ کیے ہوئے مسجد طرف آؤ. متنبہ کرو کہ ہاں بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں. ناراض ہو رہا ہے کوئی، اللہ کے لیے ناراض ہو، کوئی بات نہیں. اللہ ہے کہ تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنے مار کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن حجت تو یہ قائم ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی مجھے یہ پسند نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، کمرے میں ہیں، دوستی بھی بنائے ہوئے ہو اور ان کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے. تم دنیا کی تکلیف تو نہیں دینا چاہتے، لیکن آخرت میں جہنم میں ڈھونک رہے ہو انہیں. ان میں سے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے گر پڑے تو اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے اس کو؟ دوڑیں چھوڑ دیں گے اس کو؟ ارے نہیں بھائی میرے اٹھانے سے کہیں جو اس کو تکلیف نہ ہو جائے، چھوڑ دیں گے. تو دنیا کے گڑھے میں گر رہا ہے تو اسے آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم گڑھے میں اسے چھوڑ دے رہے ہیں آپ. تو وہ کشتی والے یہی الٹی منطق ہے. وہ کیا کہیں گے کہ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا ہم کیا کریں، نیچے تھوڑا سا ایک سوراخ کر لیتے ہیں، ہم اس سے پانی بھی لے لیں گے اور اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد میں، اگر سارے لوگ مل کر کے اس بیوقوف، یہ جو نیچے سوراخ کر رہا ہے، لوگوں کو آرام دینا چاہتا ہے، یہ بیوقوف اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے عوض میں تمام کو پکڑا جائے گا، تمام ڈوب جائیں گے، تمام ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے جب کسی معاشرے کے اندر کوئی وبا آتی ہے تو اس میں صرف نیک لوگ ہی نہیں بلکہ برے لوگ ہی نہیں بلکہ نیک لوگ بھی، جیسے مثل مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا. حالانکہ گھن کی کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے اس کا؟ جی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ہے، ان چیز کا، جس چیز کو پیسنا ہے اللہ خود بھی پیسا جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اصلاح کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اپنی اصلاح ہو، کامیاب ہو، وہاں دوسروں کی اصلاح. وہی اصول بیان کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے.
تم میں سے ایک امت، ایک جماعت، ایک گروپ ضرور ہونا چاہیے، اس کا کام کیا ہو؟ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، ہر چیز خیر ہے، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں۔ یہ دیکھیے اللہ نے 3 چیزیں یہاں بیان کی ہیں، ذرا غور کرنے کی ہے۔ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خیر کی طرف دعوت دیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یعنی صرف دعوت دے دینا کافی نہیں ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر لیا اور باہر نکلے دیکھے ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، بھائی جھوٹ بولنا برا ہے، نہیں، ہم نے تقریر کر دی ہے، کتاب لکھ دی ہے کہ ہاں نماز پڑھنا نماز فرض ہے، یہ خیر کی طرف ہم نے دعوت دی ہے، لیکن ایک شخص کو دیکھے اذان ہو گئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ فرق ہے۔ دعوت ایک عام ہے اور بھلائی کا حکم دینا، دیکھیں نماز، چلو بھائی نماز پڑھو، برائی سے روکنا، دیکھو تم نماز چھوڑ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، بری چیز ہے۔ ہم نے علی اعلان تقریر کر دیا، لیکن ہم دکان پہ دیکھے کہ ایک شخص کیا ہے وہ جھوٹ بول کر کے یا جھوٹا یا کوئی غلط دھندا کر رہا ہے، ہم اس کے پاس سے گزر گئے، اسے منع نہیں کیا، نہیں۔ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو جب اپنی اصلاح کر لیا اور یہ 3 کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے لیے یہ اپنی اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح ضروری ہے، یہی چیز ہے جسے سورہ والعصر کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت غور کریں آپ تو اسی چیز کو، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، کامیاب نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ، دیکھیے ایک تو ان ہے اور دوسرے لام تاکید کے ہے، دونوں تاکید کے لیے ہے۔ یقیناً انسان ضرور بالضرور گھاٹے میں ہے، اتنی تاکید اللہ تعالیٰ فرما رہا، قسم کھا کر کے، قسم بھی کھائی، نون تاکید استعمال کیا ان، اور لام تاکید بھی استعمال کیا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، ضرور بالضرور خسارے میں ہے۔ ہاں الا الذین، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں، ان کا 4 صفات پائی جائیں۔ وہ صفت کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا۔ اس کے بغیر کوئی کام انسان کے فائدے کا نہیں ہے، ورنہ شیطان بھی کبھی تو اچھی بات تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ شیطان بھی لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ جھوٹا بھی ہے، وہ بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے، ڈاکو بھی ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے نا، لیکن یہ کسی کام آنے والا ہے؟ کسی کام آئے گئے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا، کہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے لیے ضروری کیا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہے، حق بات لوگوں کو بتاتے رہے، یہی کیا ہے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کامیابی کے جو اصول بتائے ہیں، امت آج ناکام کیوں ہے ساتھیوں؟ امت کے اوپر آج پستی کیوں مسلط ہے؟ امت آج ہر جگہ ماری کیوں جا رہی ہے؟ امت کے اوپر اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ امت نے اپنے اس فریضے کو آج چھوڑ دیا ہے۔ اس فریضے کو، کون سا فریضہ؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ۔ اگر کچھ لوگ ادا کر بھی رہے ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔
کہ انہی میں سے جتنے لوگ لوگوں کو برائی اور بے حیائی کی دعوت دے رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، آپ کے ہاں مدارس زیادہ ہیں کہ اسکول اور کالجز زیادہ ہیں؟ لڑکے کس میں زیادہ ہیں، مدارس میں کہ اسکول اور کالجز میں؟ ہے نا؟ آپ دیکھ لیں، آپ کے یہاں لوگوں کو اچھی بات بتانے والے زیادہ ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی ملک کے اندر کتنے چینل بے حیائی، بدتمیزی اور فساد پھیلا رہے ہیں، اور کتنے چینل ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ہلاکت اور بربادی کا ذکر کیا تو صحابیات نے، آپ کے ازواج مطہرات، انہوں نے پوچھا انہلکوا وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو، جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو، اور اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جبکہ انسان اس فریضے کو ادا کرے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ یقیناً اس شخص کی مدد ضرور کرے گا۔ کس کی مدد؟ جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے بندوں کی مدد ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مدد ہے، جو ان کے مشن کو لے کر چلے ہوئے ان کی مدد ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور غالب ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے؟ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہی چیز دیکھیں اس آیت میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ جنہیں ہم زمین کے اندر جگہ دیتے ہیں، کامیابی دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، یعنی اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا نظام رکھتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کے حقدار ہم کب بنیں گے؟ جبکہ ہم بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، جو بھلائی کا حکم دے، خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو ساتھیوں، یہ بڑا اہم فریضہ ہے جسے آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر پستی مسلط ہے، حتیٰ کہ آج ہماری دعائیں، ایک انسان کو تعجب ہوگا، عام انسان کو تعجب ہوگا کہ دعائیں اتنی ہوتی ہیں، خاص طور پر رمضان میں حرمین شریفین میں جو دعائیں ہوتی ہیں، گھنٹوں گھنٹے دعائیں ہو رہی ہیں، روتے ہیں، لوگوں کی داڑھیاں تر ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پستی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو کامیابی کے جو اصول ہیں، صرف دعا کامیابی کا اصول نہیں ہے، جو اصول ہے خصوصاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم سے کم تر ہے، اور جو قوم بھی اس فریضے کو چھوڑے گی اللہ تعالیٰ اسے باقی نہیں رکھے گا، تباہ اور برباد کر دے گا۔ مسند احمد وغیرہ میں حذیفہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ دوسری روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل کرے گا، ایسا عذاب نازل کرے گا کہ اس عذاب کے دور ہونے کے لیے تم دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف، خیر کی طرف دعوت دے، برائی سے روک، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جائے جو لوگ فرقہ فرقہ میں بیٹھے۔ اس کا مطلب اور بھی دیکھیں، گویا اگر کوئی قوم بھلائی کا حکم نہیں دیتی،
برائی سے نہیں روکتی ہے تو اس کے اندر فرقہ بندی اور گروپ بندی پیدا ہو جائے گی، اور جب فرقہ بندی اور گروپ بندی اختلاف ہو جائے گا تو ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور وہ پیس کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بچائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اصلاح اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت، اپنی قوم کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کے اندر جو اختلافات ہیں اللہ تعالی اسے دور کر دے۔ اللہ تعالی ان کی جو عزت پامال کی جا رہی ہے اللہ تعالی ان کی عزت کو واپس لے آئے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کی اصلاح فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسیج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 009665089599707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔